السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، پارٹ ہے 13، رزق۔ نہ مجھ سے یہ امید بالکل نہیں رکھنا، لو بھلا پہلے اپنے بچے پالو پھر بچوں کے بچے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں اپنی زبان سے، سوچ سے، نفسیات سے نکال باہر پھینکنا از حد ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ واقعی اپنے بچوں کے بچوں کو نہ بھی پالیں، لیکن یہ بات کہنے والی ہرگز نہیں، جبکہ اس کے برعکس ہمارا طریقہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم باقاعدہ کم عمری سے ہی اپنے بچوں کو یہ بات ذہن نشین کروا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ بیماریوں کے علاج کے لیے دوا سے زیادہ غذا یا قدرتی طریقوں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ دوا وقتی علاج کرے یا نہ کرے، ڈھیر سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے مزید 10 طرح کی بیماریوں کے تحفے ضرور دے ڈالتی ہے۔ بس اسی طرح الفاظ و انداز کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ مصروفیت، بیماری یا دوری جب ہوگی تب دیکھی جائے گی، لیکن نو عمری سے ہی بات بات پر بچوں کے ذہنوں میں یہ تاثر تو للہ نہ بٹھائیں کہ اگر انہوں نے کیریئر بنایا تو فیملی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کا سپورٹ دستیاب نہیں۔ ڈے کیئر ایک لمبی بحث ہے جو پھر کبھی سہی۔ بہرحال آپ کی اس بات سے 2 طرح کی گڑبڑ کے امکانات ہیں۔ پہلی یہ کہ اولاد 2 میں سے ایک آپشن کو چنتے ہوئے کیریئر بنانے کے لیے پڑھائی کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دے۔ بل گیٹس بننا سبھی کو آسان لگتا ہے۔ دوسرا اتنا زیادہ کیریئر اورینٹڈ بن جائے کہ شادی کی عمر میں شادی سے اور فیملی بنانے کی عمر میں اس ذمہ داری سے بھاگتے رہیں۔ اگر آپ کی اولاد اپنی اولاد کی منصوبہ بندی دیر سے کرے تو اس کی تربیت میں آپ کا کیا حصہ ہوگا؟ غلطیوں اور تجربات کے بعد جو کچھ بھی آپ نے سیکھا اسے درست عمر میں کیسے اپنی آنے والی نسل پر لگا کر صدقہ جاریہ سے فائدہ لے سکیں گے؟ سب سے بہترین عمر خواتین کے لیے 40 اور اس سے آگے عمر تمام ہوئے تک کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے بچائے۔ اس کے لیے کثرت سے دعا اور کوشش ضروری ہے، لیکن عموماً ہماری خواتین کو زندگی بس اتنی ہی درکار ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے، یہ اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں، اور ہمارے آخرت کے گھر کا کیا؟ زندگی بھر اپنی پڑھائی پھر بچوں کی پڑھائی میں آخرت کے لیے کام ہم نے کب، کس نیت، کس درجے کا کیا تھا؟ ہم کوئی فلموں میں کام کر رہے تھے کہ اب ہیرو ہیروئن کا رول نہیں ملے گا تو فلم لائن چھوڑ دیں گے؟ تو دنیا چھوڑنے کی تمنا کیوں؟ اور اگر اللہ کے پاس جانے کی جلدی ہے بھی تو اس کے حضور پیش کرنے، اسے راضی کرنے، اس کی رحمت پانے کے لیے لے کر کیا جا رہے ہیں؟ جب ہم جانتے ہیں کہ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے، خرچ کرنا انسان کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرنے کا ذریعہ ہے، عمر، مال، کامیابی اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، علاج، دوا اور شفا بھی اس کے علاوہ صدقہ بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ روز حشر سوال تو لازمی ہونا ہی ہے کہ جسم کو کن کاموں میں کھپایا، تو اپنی جان، محنت اور محبت سے اپنے ہی بچوں کے بچوں پر صدقہ کرنے پر کتنا کتنا اجر مل سکتا ہے۔ صرف ایک نیت ہی کی تو بات ہے، ورنہ کون سی ماں وقت پڑنے پر کام نہیں آتی یا گرینڈ کڈس پر ویسے ہی واری صدقے نہیں ہوئی جاتی؟ تو پھر بنا سوچے سمجھے ہم وہ الفاظ کیوں بولے جاتے ہیں جن کا فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہو؟ فرشتے لکھیں تو بھی اور بچوں کی نفسیات متاثر ہو تو بھی۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم گرینڈ کڈس کی محبت یا مروت میں اپنا وقت ضرورت سے زیادہ بھی ان پر خرچ نہ کریں۔ اعتدال ہر بات میں ضروری ہے۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ اس سے آپ کے دیگر اہم کاموں میں خلل آ رہا ہے تو نرمی سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔ عموماً تو بچے خود رعایت کرتے ہی ہیں، لیکن کبھی مجبوری میں خود غرضی بھی کر جاتے ہوں تو دعا اور بات چیت جاری رکھیں، مگر یہ جملہ تو پھر بھی نہ کہا کریں کہ پلیز کہ پہلے اپنے بچے پالو پھر بچوں کے بچے، کیونکہ یہ احسان جتانا بھی ہوتا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ آپ کے بچے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو ان کو اس بات پر سراہنا کافی ہوتا ہے۔ بات بات پر ان کو احساس دلانا کہ ہم نے بھی تمہارے لیے یہ سب کیا، اس سے کہیں زیادہ کیا، اس سے کہیں مشکل سے کیا، یہ سب غیر ضروری بھی ہے اور احسان جتانا بھی۔ اور یاد ہے نا کہ آپ کی تو نیت صدقہ کرنے کی ہے، تو صدقہ کر کے ایذا دینا کیسا ہوگا؟ البتہ اللہ سے دعا ضرور کرتے رہیں کہ آپ کی محنت قبول کر لی جائے، اور بس جب اللہ کے پاس یہ کام محفوظ ہے تو مضطرب رہنے کے بجائے مطمئن رہنا سیکھیے۔ ایک کام دل اور بھی ہوتا ہے جس کا اظہار بھی برملا کیا جاتا ہے، کیونکہ اب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو ایک بچہ کسی کا کہیں، دوسرا کہیں، اور پھر عمر بھر کے رشتے ناتے کہیں اور آپ کہیں دوسرے مقام پر۔ تو اس پر اداس یا شاکی رہنا کہ بس کیا کریں، بچوں کی وجہ سے یہاں پڑے ہیں، ایسی بے بسی، مجبوری، لاچاری کے علامات، اور بس جی شکر الحمدللہ گزر ہی رہی ہے، کو آگے پیچھے سے ایڈٹ کیجئے اور صرف الحمدللہ کہنا سیکھیے۔ الحمدللہ صرف ایک بار کہنا جب اتنا 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 بڑا سارا میزان بھر سکتا ہے تو آپ کا دل خوشی سے کیسے نہیں بھر سکتا؟ لیکن الحمدللہ سے پہلے اور بعد کے الفاظ اور نیم غمناک پژمردہ لہجے سے جو خوشی کا راستہ خود ہی روک رکھا ہے، اسے تو خود ہی ہٹانا ہوگا۔ تنہائی محسوس ہوتی ہے تو پڑوس میں، مسجد میں، نیٹ پر پتہ کریں کہ کہاں کس طرح مثبت وقت گزارا جا سکتا ہے، اور برائے کرم 2 باتیں اور بھی گرہ میں باندھ لیں۔ ایک یہ کہ بڑھاپا آ رہا ہے، آ چکا ہے، تنگ کر رہا ہے کہ بار بار ذکر نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں تاکہ جنت میں درخت لگیں یا گناہوں کی مغفرت ہو، ورنہ پریشان کن الفاظ سے صحت کو مزید دیمک لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یاد ہے سائیڈ ایفیکٹس؟ تو دوسرا یہ کہ گزرے وقت پر ندامت کو چھوڑ کر اگلے وقت کے لیے استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ پہلے پتہ نہیں تھا دین کا، یا عمل نہیں کیا، یا بچے ویسے نہیں پالے، توبہ کا در تو اب بھی کھلا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں اور لوگوں میں اپنے گناہوں کا تذکرہ نہ کیا کریں۔ مزید یہ کہ دل کے سکون کے لیے کفارہ بھی ادا کر لیں کسی بھی طرح سے۔ ایک تو یہی اپنے ہی گرینڈ کڈس کی بہتر تربیت میں مدد، دوسری آس پڑوس کی ماؤں کی اس سلسلے میں مدد، کسی بھی طرح پڑھنے لکھنے، سلائی کڑھائی، بنائی، کھانا پکانے میں رہنمائی، جو آپ کر سکیں۔ ان کا وقت بچانے اور کچھ سکھانے کے لیے اگر مناسب رقم پس انداز ہوتی ہے تو کسی خیر کے کام میں بھی لگا لیں۔ بس اتنا کرنا ہے کہ اب باقی ماندہ وقت میں وہ کام ہی کریں جو موت کی سختی، قبر اور حشر میں کام آ سکیں۔ تو الحمدللہ بھلا اب کیا غم رہ گیا، لہٰذا خوش رہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خوراک میں احتیاط اور اعتدال کے بنا اور بغیر ورک آؤٹ، بغیر واک یا یوگا میں سے کم از کم کسی ایک کو اپنائے بغیر آپ کی دکھی ہارمونز کا خاتمہ بالخیر نہ ہو سکے گا، اور یوں خوشی والے ہارمونز کا نیا جیون بھی نہ مل پائے گا۔ اب اگر کسی وجہ سے ورک آؤٹ اور یوگا نہیں ہو پا رہا تو جان لیں کہ واحد مزیدار ذریعہ یہی ہے کہ گرینڈ کڈ سے دوستی کریں، ان کے ساتھ بھاگیں، دوڑیں، ان کی محبت کو رزق سمجھ کر شکر کریں، اپنی محبت، ایمان اور توانائیوں کا رزق ان میں بانٹیں، اور جب یہ مراحل طے کریں تو ہر وقت ان کا چرچا اور اپنی تعریفوں سے گریز کرتے ہوئے متانت اور ذہانت کا ثبوت دیجیے۔